اچھا، تو ہم نے بات کی تھی، ہم اپنے ٹاپک پہ اصول تفسیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پوری کتاب کا اور اس پورے موضوع کا، اس ٹاپک کا جو بنیادی سوال ہے، جو ریسرچ کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ جب تفسیر کی بنیاد ایک ہے، تفسیر کا سورس ایک ہے، تو پھر اس تفسیر میں اختلاف کیوں ہے؟ سلف میں ہی اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیں، سلف اور خلف میں اختلاف ہو تو سمجھ آتی ہے۔ خلف کہتے ہیں جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، سلف کہتے ہیں جو ارلی جنریشنز کے لوگ تھے، یعنی جس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین، یہ جو تھے، جیسے کہ ہم نے حدیث میں بیان کیا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ ہم اس تفسیر کو، اس انٹرپریٹیشن کو، اس تبیین کو، اس شرح کو محفوظ کریں، ان معانی کو محفوظ کریں جو بنیادی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ڈائریکٹلی ملا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سے ہمیں وہ معانی ملے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر تفسیر کے اندر اختلاف کیوں ہے؟ تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ اختلاف جو ہے وہ دو نوعیت کا ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا قسم کا اختلاف وہ ہے جس کو ہم اختلاف تنوع کہتے ہیں، دوسرا وہ اختلاف ہے جس کو اختلاف تضاد کہتے ہیں۔ اختلاف تنوع وہ اختلاف کی قسم ہے جس میں اصل میں حقیقی اختلاف نہیں ہوتا لیکن ظاہری اختلاف ہوتا ہے، لیکن اختلاف تضاد وہ اختلاف ہوتا ہے جس میں حقیقی اختلاف ہوتا ہے، جو ایکچول میں مختلف دو چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اختلاف تضاد کہتے ہیں۔ اختلاف تنوع میں ویریشن ہوتی ہے، اپیرنٹلی ڈفرنٹ ایسپیکٹس اور ڈفرنٹ جہاد کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، جبکہ تضاد کے اندر بنیادی طور میں تفریق اور فرق ہوتا ہے، اور اس میں تضاد ہوتا ہے، اس میں اپوزیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کانٹرڈکشن ہوتی ہے۔ اور اختلاف تنوع میں ویریشن ہوتی ہے، مختلف جہاد کا پہلو، مختلف پہلوؤں کو ذکر کیا جاتا ہے، ان کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ تو عام طور پہ جب ہم اختلافات کی بات کرتے ہیں تفسیر کے اندر اور سلف کی تفسیر میں، تو جیسے میں نے ذکر کیا، ان اختلاف کی بنیاد، اس اختلاف کی بنیاد اصل میں تنوع ہے، نہ کہ تضاد، ٹھیک ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ویریشن ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ ڈفرنس ان ایسپیکٹ ہے، ڈیورسٹی ہے، لیکن اس میں اپوزیشن یا کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب ہم نے اس کی جتنی بھی تفسیروں کے اندر اختلاف تنوع کی مختلف اقسام تھیں، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھیں، جس کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے سمرائز کر کے۔ ہم نے چار بنیادی چیزوں کا ذکر کیا تھا، جس میں پہلی چیز جو ہے، جیسے the expression of one and the same idea by using different words، یعنی مختلف الفاظ ہیں لیکن سیم آئیڈیا ہے، ایک ہی مطلب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مثال ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے دی تھی۔ اسی طریقے سے دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک مفسر کیا کرتا ہے کہ کسی ایک نوعیت کی طرف ذکر کر دیتا ہے، تنوع ہے نا، تو نوع کا مطلب تنوع اسی سے ہے، تو مفسر کسی ایک نوع کی طرف ذکر کر دیتا ہے علی سبیل المثال، یعنی مثال بیان کرتے ہوئے، اور اس کا مطلب یہ قطعا نہیں ہوتا کہ جو معنی وہ بیان کر رہا ہے صرف وہی معنی ٹھیک ہے اور اس سے مراد وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز مراد نہیں لی جا سکتی۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی بریڈ کی، تو بریڈ کی مختلف اقسام ہے۔ اگر کوئی مفسر ایک بریڈ کی طرف یعنی مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہائپوتھیٹیکلی، فرضی طور پہ، اگر کوئی ایک بندہ کسی ایک بریڈ کو کی طرف اشارہ کر دے یا اس کو دکھا دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر جو اقسام ہے بریڈ کی، یہ ٹائپس ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ مثال کیوں دی جاتی ہے ایک ہی؟ تاکہ وضاحت ہو جائے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مفسرین ایک چیز کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ تیسری میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ الفاظ بھی فرق ہوتے ہیں، معنی بھی فرق ہوتے ہیں، لیکن آئیڈیا ایک ہی ہوتا ہے۔ پہلی قسم کے اندر تو معنی ایک ہی ہوتا ہے لیکن الفاظ فرق ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے، معنی بھی فرق ہیں، الفاظ بھی ایک ہیں، لیکن آ جا کے نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، یعنی نتیجتاً بات ایک ہوتی ہے، کانسیکوینشلی الٹیمیٹلی چیز ایک ہی ہوتی ہے، لیکن الفاظ بھی فرق ہوتے ہیں، معنی بھی ہوتے ہیں۔ پہلی قسم میں کیا ہوتا ہے، اس میں معنی ایک ہی ہوتے ہیں، الفاظ بس فرق ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کی مثال میں نے آپ کو جو دی تھی، جس میں نے کہا تھا میں آپ کو دوبارہ ایکسپلین کروں گا، وہ یہ آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کشی کرو، یعنی ان کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، ٹھیک ہے نا، بنا رکھا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، اور اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرو، أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ، کہ کہیں کوئی شخص، ان تبصر نفس بما کسبت، کہ کوئی شخص اپنے کردار، اپنے نفس کی وجہ سے نہ پھنس جائے، لیس لہا من دون اللہ، ایسا نہ پھنسے کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی مددگار نہ ہو، نہ ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو لفظ تبصلہ ہے،
ٹھیک ہے نا, کہ کوئی پھنس نہ جائے, اس کے بارے میں مختلف علماء نے, مختلف مفسرین نے بیان کیا. بعض نے کہا اس سے تبصلہ سے مراد تحبسہ ہے, بعض نے کہا تسلمہ ہے, بعض نے کہا تجزہ ہے, بعض نے کہا تفضح ہے. تبصلہ کا مطلب تحبسہ لیں اگر, تو حبسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی چیز کو ٹریپ کر دینا, کسی چیز کو بند کر دینا. تو کوئی بھی نفس کہیں اپنے اعمال کی وجہ سے پھنس نہ جائے, اس سے مراد یہ ہو گیا. اور اگر ہم تسلمہ کا مطلب دیں, اس کا مطلب ہے حوالے کر دینا, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی بندہ اپنے نفس کے برے اعمال کی وجہ سے ان اعمال کے نتیجے کی طرف ان نتیجے کے حوالے نہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے تجزا کا مطلب ہے کمپنسیشن کر دینا, اس کا جزا دے دینا. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بندہ اپنے نفس کی برائی کی وجہ سے, برے اعمال کی وجہ سے اس کو کہیں اس کی بری جزا نہ مل جائے. اور تفضح کا مطلب ہے کہ کسی بندے کو ڈسگریس کیا جائے, اس کی اہانت کی جائے, اس کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی بندہ اپنے نفس کے برے اعمال کی وجہ سے کیا کیا جائے, اس کو ذلیل و رسوا نہ کر دیا جائے. تو معانی اگر آپ دیکھیں فرق ہیں, معانی فرق ہیں, الفاظ بھی فرق ہیں, لیکن اگر آپ نتیجے کی بات کریں تو نتیجہ ساروں میں ایک ہی ہے, اور وہ نتیجہ کیا ہے, نیگیٹو ہے. یعنی کہیں برے اعمال کی وجہ سے انسان کو برے نتائج کا سامنا نہ کرنا پڑے. اگر آپ ان تمام معانی کو ایک خلاصتاً بیان کریں تو یہ مطلب نکلتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس ایگزامپل سے پتہ یہ چلا کہ الفاظ بھی فرق ہیں, معانی بھی فرق ہیں, لیکن امپلیکیشن اور نتیجہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی تنوع ہے, یہ بھی تنوع ہے. حقیقت میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے, لیکن یہ تنوع ہے. آخری قسم میں نے آپ کو جیسے بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ مفسر الفاظ, یعنی آیت کے الفاظ تھوڑے سے ایمبیگوس ہیں. ایمبیگوس کا مطلب یہ ہوتا ہے ذرا یعنی اس کے اندر احتمال ہے. احتمال کا مطلب ہے محتمل ہے, اس میں کئی معانی کے احتمال موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو بعض اوقات الفاظ جو ہوتے ہیں محتمل ہوتے ہیں, ان میں احتمال پایا جاتا ہے, اور ان احتمال کی دو مطلب ہیں, دو میننگز ہیں. ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں. پہلا میننگ یہ ہے کہ احتمال لفظ میں یہ ہے کہ اس کے مختلف معانی ہیں. ٹھیک ہے نا. الفاظ کے معنی ہی مختلف ہیں, یعنی مختلف معنی ہیں. تو ایسی صورت میں بھی تنوع پایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ آئیے میں آپ کو بیان کرتا ہوں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, جزاکم اللہ, واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم. اللہ کہتے ہیں واللیل اذا عسعس, اور رات جبکہ وہ چلی جائے, والصبح اذا تنفس, اور دن جبکہ وہ روشن ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یہ مختلف, اس کا عمومی سا مطلب ہے. اب عسعس کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عسعس کے دو معنی ہیں. جیسے کہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں عسعس کا ایک مطلب ہوتا ہے رات کا آخری حصہ, اور اسی طریقے سے اس کا مطلب رات کا پہلا حصہ بھی ہوتا ہے, آخری اور پہلا حصہ. تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک ایسی ٹرم استعمال کی گئی ہے جس کے دو مختلف معنی ہیں, جس کے دو مختلف معنی ہیں. اب ایک مفسر نے ایک معنی بیان کر دیا, دوسرے نے دوسرا معنی بیان کر دیا. چونکہ لفظ کے اندر احتمال پایا جاتا ہے, اور لفظ کی عربیت اور لغت اس بات کی اجازت دیتی ہے, اور لفظ کا معنی بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نتیجہ بھی الٹیمیٹلی سیم ہی رہتا ہے. اس وجہ سے مفسرین جب یہ دونوں معنی استعمال کرتے ہیں تو اس سے کوئی نتیجے میں مسئلہ نہیں آتا. مثال کے طور پہ اگر کوئی کہتا ہے مفسر رات کے آخری حصے میں, اور ایک کہتا ہے رات کے شروع والا حصہ مراد ہے اس رات کی. ٹھیک ہے نا. اللہ نے رات کی قسم کھائی جب کہ وہ چلی جائے, اور ایک ہے جب وہ آ جائے. تو آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے جو بالکل رات کے جانے اور آنے کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. صبح کے آنے کا اور رات کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ الگ الگ اوقات ہیں. تو ان اوقات کے اندر ان میں سے کوئی بھی مراد لیا جائے تو اس کے اندر بلکہ وسعت آ جاتی ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں مراد لے رہے ہیں. اللہ یہ بھی قسم کھا رہے ہیں, اللہ نے یعنی اللہ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ نے لفظی ایسا استعمال کیا جس سے دو معنی اللہ نے مراد لے لیے ایک ہی وقت میں. تو اللہ نے یہ بھی مراد لیا کہ رات کے پہلا حصہ جب وہ آئے اور رات کا آخری حصہ, یہ دونوں مراد لے لیا. ٹھیک ہے نا. تو اس سے معنی میں وسعت آ جاتی ہے, اس میں بھی تنوع ہے, اس میں تضاد نہیں ہے. الٹیمیٹلی جو مقصد ہے, اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وقت کی, اور اس وقت کی خاص پہلو کی اللہ قسم کھا رہے ہیں جو رات کے آنے والا ٹائم ہوتا ہے یا رات کے جانے والا ٹائم ہے. دونوں اوقات کا یعنی دو اطراف کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ایک ہی لفظ استعمال کر کے. تو اس میں کیا کیا جائے گا, اس میں دونوں معنی مراد دیے جا سکتے ہیں کیونکہ دونوں معنی ٹھیک معنی ہیں. الفاظ بھی اس بات کی اجازت دیتے ہیں, اور سلف میں بھی یہ معنی مراد لیا جاتا ہے, اور اس میں کوئی چونکہ نتیجتاً اختلاف اور تضاد نہیں ہوتا تو اس میں کوئی ایسج مسئلے والی بات نہیں. اور آخری قسم کیا ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وہ ذکر کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ لفظ جو ہے, اب ہم ایمبیگوس ورڈ کی بات کر رہے ہیں نا, محتمل ورڈ, تو ایک محتمل لفظ وہ ہوتا ہے
محتمل الفاظ میں احتمال دو وجہ سے آتا ہے. ایک احتمال اس کے مختلف معانی کی وجہ سے آتا ہے, ایک لفظ کے مختلف معانی ہے اس وجہ سے آتا ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لفظ کے اندر احتمال ایسا پایا جاتا ہے کہ دو مختلف افراد اور دو مختلف لوگوں کے بارے میں مراد لیا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور عام طور میں یہ تب بات ہوتی ہے جب عام طور پہ ضمیر کو استعمال کیا جاتا ہے, پروناؤنز کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ کو مثال دوں گا تو بات سمجھ آ جائے گی. بالکل اسی طرح کی ایک سملر مثال ہے, آ جا کے نتیجہ بھی وہی ہوتا ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النجم میں فرماتے ہیں ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. then he approached and came closer. کیا مطلب ہے؟ تو وہ قریب آیا, ٹھیک ہے نا, مزید قریب آ گیا. کیا مطلب ہے؟ وہ کون مراد ہے؟ ہی سے مراد کون ہے؟ اب اس ضمیر سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد دو ہو سکتے ہیں, اس میں اللہ کی ذات بھی مراد دی جا سکتی ہے اور اسی طریقے سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مراد دیتے ہیں. یعنی قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ قریب آ گیا اپنے بندے کے. مراد کون ہے؟ یعنی قیامت کے دن کہہ رہا ہوں, سوری, معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے. تو ایک قربت اللہ کی ہے اور ایک قربت کون سی ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب اللہ نے ضمیر استعمال کی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا استعمال نہیں کیا؟ کوئی نام نہیں استعمال کیا. تو احتمال دونوں کا پایا جاتا ہے. اسی لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں الفاظ مراد دیے جا سکتے ہیں تو ہم, یعنی اگر دونوں معانی ٹھیک ہیں تو ہم ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کریں گے بلکہ دونوں کو مراد لیں گے. تو فأوحى إلى عبده ما أوحى یعنی فكان قاب قوسين أو أدنى, تو وہ ایسے ہو گیا جیسا کہ ایک کمان ہے اس کی جو لینتھ ہے اس کے جتنا قریب آ گیا یا اس سے بھی زیادہ قریب آ گیا. فأوحى إلى عبده ما أوحى, تو اس نے وحی کی جو اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی. اب دیکھیں, ایک ہے قریب آ گیا, مراد وضاحت یہ ہوتی ہے, عام طور پہ محسوس ہوتا ہے جیسے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قریب آ رہے ہیں, قریب آ رہے ہیں, قریب آ رہے ہیں, اور اتنے قریب آ گئے جتنا ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا اتنے قریب آ گئے, ٹھیک ہے نا. عام طور پہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام محسوس ہوتا ہے. جیسے شروع کی آیت میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام, بلکہ آگے بھی اس آیت کا ذکر آتا ہے کہ وہاں پہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اس نے اس کو 2 دفعہ دیکھا, اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیقی شکل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ذکر کیا. لیکن یہاں پہ اللہ نے کہہ دیا فأوحى إلى عبده, تو اس نے وحی کی. اب وحی اللہ کرتے ہیں, جبریل تو کرتے نہیں. تو یہاں پہ احتمال پیدا ہو گیا کہ کیا جبریل کی بات ہو رہی ہے یا اللہ کی ذات کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس آیت فأوحى إلى عبده, تو اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف. اگر ہوتا نا صرف وحی کی اس نے, تو پھر ہم یہ مراد کیا جا سکتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے وحی کا القاء کیا. لیکن یہاں پہ کیا کیا؟ إلى عبده, اپنے بندے کی طرف. تو بعض علماء اس سے مراد دیتے ہیں یعنی انہوں نے وحی کی اپنے جبریل بندے کے ذریعے, اپنے رسول یعنی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اپنے بندے تک وحی کی. تو اس سے انہوں نے کیا کیا؟ اس سے مراد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لیکن چونکہ احتمال پایا جاتا ہے اللہ کی ذات کا بھی, تو اس میں دونوں معنی مراد دیے جا سکتے ہیں, ان میں انکار نہیں کیا جا سکتا ایک کا. تو یہ بیسکلی ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ یہ مختلف تنوع کی مثالیں انہوں نے ذکر کی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تنوع اور اس طرح کی ویریشن ایگزسٹ کرتی ہے تفسیر کے اندر. اس کے علاوہ جو ہے وہ تضاد ہوتا ہے عام طور پہ اگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو تضاد نظر آئے گا. لیکن عام طور پہ جب آپ ویریشن کی بات کرتے ہیں تو ویریشن کی عام طور پہ موٹی موٹی قسمیں ہی ہیں. آگے بھی کچھ چیزیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے جو ہم انشاءاللہ اگلی جو ہماری جو سلائیڈ ہے اس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. اس کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ انشاءاللہ کر سکتا ہے.